बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी वाटर बोर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुतालिका एसएसपी को वारंट की तामील कराने का हुक्म, आइंदा समात पर एमडी वाटर बोर्ड की पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट ने एमडी वाटर बोर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुतालिका एसएसपी को वारंट की तामील कराने का हुक्म दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे। मुमताज जमाली से हमारे साथ ही मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इस पर। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है एमडी वाटर बोर्ड के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एमडी वाटर बोर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुतल्लिक एसएचओ को और मुतल्लिक एसएसपी को भी जो है एमडी वाटर बोर्ड के जो वारंट की तामील है वो कराने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर एमडी वाटर बोर्ड की अदालत में पेशी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने 1 लाख रुपए की काबिल जमानत की गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किए हैं और गैर हाजिरी पर ये नोटिस जो है वो जारी किए गए। जस्टिस फैसल आगा ने जवाब दिए कि हर केस में वाटर बोर्ड के अफसरान का यही वतीरा है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर ऑब्जर्व किया था कि केसेस जो हैं 4 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड के वज़ाहत तलब की थी और उन मामला को अब तक हल नहीं किया गया था, जबकि अदालत के हुक्म पर एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो आज अदालत में पेश हुए थे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब की गई है, जिस अदालत ने मोहलत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। वाटर बोर्ड के खिलाफ टेरस से मुतालिक और वाजबात की अदम अदायगी से मुतालिक केसेस जो है वो ज़ेर समाअत है। जी ज़ेर समाअत है। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज जमाली। नादरा हुकाम की गलती का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट नादरा की कारकर्दगी पर बरहम रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, नादरा की गलती से लाखों लोग परेशान हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, नादरा हुकाम रिकॉर्ड में रद्दो बदल करते हैं, डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर तक के अफसर मुलाविस होते हैं। किसी की फैमिली ट्री में दूसरा खानदान का बंदा कैसे शामिल हो सकता है? जब तक नादरा अफसरान की मर्जी शामिल ना हो, गलत काम हो ही नहीं सकता। दरख्वास्त गुजार रिटायर्ड मुलाजिम और पाकिस्तानी है, इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? 15 रोज में नादरा हुकाम को रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म। बात करेंगे स्पीकर अवैस कादिर शाह की। ज़र सदारत सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। कराची में अमन के लिए शबीर कुरैशी की करारदाद एजेंडे में शामिल। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स बारे वक्फा सवालात होगा। गैर मुल्की तारकीन वतन से मुतालिक तहरीक इल्तवा भी एजेंडे का हिस्सा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं आजिज़ जमाली से। हमारे नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। कराची में अमन के लिए शबीर कुरैशी की करारदाद एजेंडे में शामिल की गई है। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स बारे वक्फा सवालात भी होगा। गैर मुल्की तारकीन वतन से मुतालिक तहरीक इल्तवा भी एजेंडे में शामिल है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में अमन के लिए शबीर कुरैशी की करारदाद एजेंडे में शामिल कर ली गई है। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स बारे वक्फा सवालात भी होगा, जबकि गैर मुल्की तारकीन वतन से मुतालिक तहरीक इल्तवा भी एजेंडे का हिस्सा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, आज सिंध असम्बली का इजलास है और अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जो है जारी है। अपोजिशन के काफ़ी अरकान आ चुके हैं, हुकूमत के अरकान और वज़रा अभी तक आ रहे हैं। 12 बजे का वक्त था। जहाँ तक बात है आज के इजलास के एजेंडा की, जो तो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के बारे में वक्फ़े सवालात है, ये 1 घंटे का वक्फ़े सवालात होता है और सूबाई वज़ीर जो हैं बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी मुख्तलिफ सवालात के जवाब देंगे। आज के इजलास में कुछ तहरीक इल्तवा हैं और कुछ करारदादें हैं। चूँकि ये मंगल का दिन जो है प्राइवेट डे होता है, तो आज जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं मोहम्मद फ़ारूक और अहमद अली,
انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے ختم نبوت کے بارے میں، اور جس میں 1974 میں جو قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ قرارداد ہے ایوان میں، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 50 سال مکمل ہو گئے ہیں ختم نبوت کے قانون کو، اور اس پر اس دن پہ عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یہ قرارداد اسمبلی کے ایجنڈا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر شبیر قریشی کی ایک قرارداد ہے، یہ بھی آج کی ایجنڈا کا حصہ ہے۔ ایم کیو ایم کے عامر صدیقی کی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ایجنڈا کا حصہ ہے۔ ہیر سوہو کی تحریک التوا ہے جو ہے قوانین کے متعلق۔ تو اس طرح مختلف قراردادیں ہیں، مختلف تحاریک ہیں آج کے ایجنڈا میں۔ اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت شروع ہوگا۔ عموماً کل بھی جو ہم نے دیکھا کہ 15-20 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اجلاس شروع ہونے کے۔ ابھی ممبران کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے اور اجلاس شروع ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاجز جمالی۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے کل شہر میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں مانسون ہواؤں کے زیر اثر کل کراچی میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عائمہ خان سے۔ عائمہ، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں گزشتہ روز سے ہی موسم جو ہے وہ ہلکا گرم محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی سمت سے جو ہے وہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کل جو ہے وہ شہر میں بادل برسنے کا امکان بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ سر، ہمیں بتائیے گا کتنے % چانسز ہیں کہ کل کراچی میں جو ہے وہ بادل برس سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے سندھ میں، تو ابھی تھر پارکر میں آج شروع ہے بارش، ہلکی پھلکی ہو رہی ہے اس وقت، اور آج تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین اور میرپور خاص اور سانگڑ ان اضلاع میں ہے، کہیں لائٹ رین ہے، کہیں ماڈریٹ رین ہے۔ تو جنرلی بہت ہیوی اسپیل نہیں ہے، لائٹ سے ماڈریٹ اسپیل ہی ہے۔ اور کراچی میں کل شام کو کچھ چانسز بنیں گے آفٹرنون میں یا پھر ایوننگ میں، کراچی کے خاص کر مضافاتی علاقوں میں کہیں گرج چمک کے ساتھ، کہیں پر لائٹ رین، کہیں پر ماڈریٹ رین، اتنا ہی چانسز ہے کراچی میں کل ایک ہی دن۔ باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے، اس میں جو میں نے آپ کے گنوائے کہ ان ڈسٹرکٹس میں جو ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آج بھی امکان ہے اور کل بھی رہے گا، 2 دن کا اسپیل ہے۔ ویسے ہی مانسون اپنی آخری اس میں ہوتا ہے فیز میں ستمبر میں نا، تو نسبتاً گرم ہو جاتا ہے پھر اکتوبر اس کے اگست کے مقابلے میں ستمبر۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب موجود تھے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ جو بارش برسانے والا سسٹم ہے وہ کل کراچی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ کراچی میں دوپہر اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ ہلکی سے تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ اچھی بارش متوقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ اگست کے مقابلے میں ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ ایوریج ٹیمپریچر جو ستمبر کے مہینے میں ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ 33.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جو کہ اگست کے مہینے سے 1 ڈگری زیادہ ہے۔ تاہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگست کے مہینے میں جیسے کہ کراچی والوں نے جو ہے وہ بہت اچھا موسم انجوائے کیا، تاہم ستمبر میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہلکا سا موسم جو ہے وہ گرم محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جی، بارشوں کے دوران ٹریفک سگنلز ناکارہ ہونے پر کے ڈی اے متحرک، ڈی جی کے ڈی اے کی ہدایت پر ٹریفک سگنلز درست کر دیے گئے۔ سید شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے شہر میں مزید 10 سگنلز بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار ان کے ہمراہ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے شعیب ہمیں۔ جی بالکل، بارشوں کے دوران ناکارہ ہونے والے ٹریفک سگنلز کو درست کرنے کے لیے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ ایکشن لے لیا ہے۔ ڈی جی کے ڈی اے کی ہدایت پر تمام ٹریفک سگنلز جو ہے وہ درست کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شجاعت حسین، ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مزید کتنے ٹریفک سگنلز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اور کتنے ٹریفک سگنلز کے ناکارہ ہونے کی شکایت آپ کو موصول ہوئی تھی؟ دیکھیں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک ادارہ ہے ٹریفک انجینئرنگ بیورو، وہ ہمارے یہ سگنل جو ہیں وہ سارے ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ٹائم کراچی کے اندر 92 سگنلز ہیں جو کراچی کی جوریسڈکشن میں آتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا 60 سگنل ہمارے ٹوٹل بالکل درست ہے، اس میں سے کوئی اپروکسیمیٹ 32 جو سگنلز ہیں وہ آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں۔
और अभी बारिश में कोई 5-7 ख़राब हुए थे, तो हमने मैसर सिलिकॉन को जो ना इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया हुआ है, वो सारे सिग्नल की देखभाल करती है और वो 4-5 सिग्नल जो थे हमारे वो भी सही हो गए इस टाइम। और अब हमारी अभी एक स्कीम आ रही है 2024-25 की स्कीम है, जिसके अंदर हम अपग्रेडेशन है, सिग्नलाइजेशन को अपग्रेड कर रहे हैं हम। उसके अंदर हमारे 30 सिग्नल हैं, उसमें 20 सिग्नल ऐसे जो हमारे एग्जिस्टिंग 92 है, इसमें हम अपग्रेड करेंगे, 10 सिग्नल नए लगाएंगे हम मुख्तलिफ जगहों पर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए जो है नए ट्रैफिक सिग्नल्स भी जो है बनाए जा रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि बारिशों के दौरान जो सिग्नल्स नाकारा हुए थे उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। जी, अब खबर शामिल करेंगे। कमिश्नर कराची ने महंगाई से परेशान आवाम को तोहफा दे दिया है। दालों और चावल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दाल माश 40 रुपये कम होकर 450 रुपये फ़ी किलो हो गई, जबकि दाल मूंग भी 40 रुपये सस्ती होकर 310 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है। दाल मसूर 10 रुपये कम होकर 250 रुपये किलो हो गई है। काबली चना 10 रुपये सस्ता होकर 320 रुपये फ़ी किलो हो गया है। कर्नल बासमती चावल 10 रुपये सस्ते होकर 320 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। कर्नल बासमती सीला 15 रुपये कमी से 300 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं और पूनिया चावल 10 रुपये कमी से 230 रुपये फ़ी किलो हो गए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ सिंध हुकूमत के रडार पर। महकमा ज़राअत, खुराक, रेवेन्यू अफसरान को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ फौरी सज़ा और जज़ा का अमल शुरू किया। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने रोजमर्रा की एशिया मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने महकमा ज़राअत, महकमा खुराक, रेवेन्यू के अफसरान को जो मजिस्ट्रेट के खुसूसी इख्तियार भी सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से खुसूसी इख्तियार के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई अमल आएगी, जिसमें सजा और जजा का अमल शुरू होगा, जिसमें DG ज़राअत तौसीर सिंध मुनीर अहमद जुमानी को खाद, बीज और ज़राई ज़राअत की मुनाफाखोरी जलसाजी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार सौंप दिए गए, जबकि सिंध भर के असिस्टेंट कमिश्नर को भी रोजमर्रा के एशिया के खिलाफ मजिस्ट्रेट के इख्तियार भी तफवीज़ किए गए। इसके अलावा आटा, गंदम और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ महकमा खुराक के अफसरान को कार्रवाई करने का अहकाम जारी किए गए। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। और नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। अदालत ने पुलिस को मकतूल की लाश बरामद करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। तफसीलात बताइएगा मुमताज़। देखिए जी, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट पे मौजूद हैं और आज सिंध हाई कोर्ट कराची में नौजवान अली अहमद बिरोही को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल करके और उनकी लाश जो है वो नहर में बहाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज दौरान समाअत जो है जो नौजवान है मकतूल है, उनकी वालदा भी अदालत में पेश हुई हैं, साथ ही साथ SSP लाड़काना भी जो है अब वो अदालत में पेश हुए हैं। जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है, SSP लाड़काना ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लाश का सुराग लगाने के लिए 2 अफराद की जो है वो बयानात कलम बंद कर लिए हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए मोहलत दी जाए, लिहाजा जिस पर अदालत ने जो है पुलिस को मकतूल की लाश बरामद करने से मुतल्लिक मोहलत दे दी है और 4 हफ्तों की मोहलत जो है पुलिस को मिल गई है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि नौजवान को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया, बाद में मुल्ज़िमान ने उनकी लाश जो है वो नहर में बहा दी है, ताहाल उनकी लाश जो है वो पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। जबकि उनका ये भी कहना है कि पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई करके रिपोर्टें अदालत में पेश करती है, जबकि ज़मीनी हकीकतें कुछ मुख्तलिफ हैं। हर बार उनकी जो वालिदा हैं वो भी अदालत में पेश होती हैं, लेकिन ताहाल पुलिस ना तो मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई कर सकी है और ना ही जो है लाश बरामद कर सकी है। जी, चेयरमैन कागजी बार ने FBR पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। याकूब बाली कहते हैं FBR ने सालाना टैक्स पर रजामंदी जाहिर की, बाद में पीछे हट गया। भारी बिल भरने के बाद 60,000 रुपये टैक्स कोई नहीं दे सकता। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं।
بالکل دیکھیں، ایک جانب تاجر دوست اسکیم کا معاملہ ہے تو وہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کے ملک کی سطح پر احتجاج اور ہڑتالوں کے بعد FBR نے لچک دکھائی ہے، تاجروں سے مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں تاجر رہنما یعقوب بالی۔ یعقوب صاحب بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ اب تک پہل نہیں ہو سکی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی 1000 روپے ماہانہ یعنی 12000 روپے سال کے لیں گے، اچانک انہوں نے چینج کر دیا کہ 60,000، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ملک میں کسی کو کاروبار کرنے ہی نہیں دینا، کاروبار کو بند کروانا ہے۔ کیا چکر ہے؟ کیونکہ ایک شخص ہے جو 10,000 روپے کرایہ دے رہا ہے دکان کا، 15,000 20,000 بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ 60,000 روپے دے ہی نہیں سکتا۔ ناممکن بات ہے۔ اس ناممکن کو اب اس کا مقصد کیا ہے FBR والوں کا یا گورنمنٹ کا کہ کاروبار بند کرنے ہیں، ایک طرف بجلی کے بل زیادہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انڈسٹری، کوئی دکاندار، کوئی بھی کاروبار وہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنا چاہ رہی ہے۔ مقصد تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ اب جب کاروبار بند ہو جائے گا تو جرائم پیشہ لوگ آگے آئیں گے، فحاشی بڑھے گی، لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ سب عذاب تو جو حکومت وقت ہے اسی پہ ہے نا۔ اب ہم حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را کاروبار کرنے کے راستے کھولے جائیں، بند کرنے کے نہیں۔ نیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، یا تو پھر ہم چابیاں ان کو گورنمنٹ کو دے دیں گے کہ بھئی آپ کاروبار آپ چلاؤ، کیونکہ اس طرح تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا، یا پھر ہم ہڑتالوں پہ جائیں گے۔ اب یہ طے ہونے والا ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں میٹنگیں ہیں، اس کے بعد طے کیا جائے گا۔ بالکل، تاجر رہنما یعقوب بالی میرے ساتھ موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ FBR کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں ہو سکی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا اختیار کرنا ہے، اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں حتمی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ جی، اب آپ کو بتائیں گے اگست 2024 میں مہنگائی کی شرح 34 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کا کہنا ہے کہ اگست میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اب شرح سود کو 19.5% سے کم کر کے 12% کیا جائے۔ صنعت کار پیداواری لاگت بڑھنے سے شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان سے۔ بتائیے گا اشرف ہمیں۔ دیکھا جائے ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 34 ماہ کی کم ترین سطح پہ آ گئی، سنگل ڈیجٹ ہو گئی، 10% سے کم جو ہے مہنگائی کی شرح اگست میں رہی۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، فیڈریشن ہاؤس اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھی خبر آئی ہے؟ دیکھیں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، خاص طور پہ جو اس وقت غریب طبقہ ہے، جو ورکنگ کلاس ہے وہ بہت ہی پریشانی میں ہے اور اس کے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو انفلیشن کچھ کم ہونے سے یہ شاید اس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر IMF کے بھی فارمولے کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انفلیشن کو کم کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہوگا، تو اب انفلیشن کم ہو چکی ہے تو اب فوری طور پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 12% کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ جو اس وقت کاسٹ آف فائنینس ہے اس پر انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے۔ پہلے ہی الیکٹرک پرائسز جو ہیں، جو ابھی تک ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ IPPs کے ایگریمنٹ کو ریویو کیا جائے، کیپیسٹی چارجز والا معاملے کو حل کیا جائے، تو ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو اب ہمیں ایک ریلیف ادھر سے ملا ہے انفلیشن کی طرف سے کہ وہ کم ہوئی ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کو فوری طور پہ کم کیا جائے تاکہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو اور ہماری جو ایکسپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا فیڈریشن نے بڑا مطالبہ کیا کہ جیسے کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی تو اب اسٹیٹ بینک بھی شرح سود جو 19.5% ہے اس کو کم کر کے 12% کرے۔ جی، 19ویں پلاسٹک اور پیکنگ انڈسٹریل ایکسپو کا انعقاد۔ کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد شیخ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک بڑی نمائش کا انعقاد اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی پرامن شہر اور معیشت کا مرکز ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں کراچی شہر میں ایک کے بعد ایک ایکسپوز کا انعقاد ہو رہا ہے جس کے اندر باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کراچی شہر میں جو ہے بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کراچی چیمبر کے صدر موجود ہیں افتخار احمد شیخ، وہ ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں کتنی سود مند ہیں اس وقت ہماری اکنامی کے لیے، اور سر کیا کہیے گا، کیسا دیکھتے ہیں جب بیک ٹو بیک اتنی ساری ایگزیبیشنز لائن سے چلتی چلی آئی؟ دیکھیں یہ جو ایگزیبیشنس ہو رہی ہیں، یہ 85 سال یہ ایگزیبیشن لگائی ہے انہوں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے مدعو کیا اس میں،
یہ پیچھے بھی ایگری فوڈ لگی تھی, اس کے بعد مائی کراچی بھی تھی, کنٹینیو چل رہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کراچی شہر جو ہے یہ پرامن شہر ہے. کراچی شہر جو ہے یہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے, اور یہ جو ایگزیبیشنز لگتی ہیں یہ معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں B2B میٹنگز ہوتی ہیں, یہاں فورن ایگزیبیٹرز بھی آتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. یہاں پر لوگ آ کے جب لوگوں پاکستان کے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں, میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو, تو پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھنے کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیبیشن لے لیں جو انگریڈینٹ زیادہ ہے, فوڈ انگریڈینٹ. اور اس کے علاوہ آپ پچھلی ایگزیبیشن دیکھیں, آپ دیکھیں فوڈ ایجی جو لگی تھی اس کے اندر, اس سے پچھلے سال جو لگی تھی اور اس سال جو لگی ہے اس کے اندر ڈبل. ایک تو ایکسپورٹ آرڈرز آئے ہیں, 1.2 بلینس کے ایکسپورٹ آرڈر تھے, پچھلی دفعہ 600 ملین پر تھے ہم, 600-650 ملین. تو یہ بڑا اچھے سائن ہے. اور یہ جو لگائی ہے ایگزیبیشن آج شروع ہو رہی ہے, میں امید کرتا ہوں جس قسم کے میں نے اسٹالوں پہ وزٹ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ادھر فورن ایگزیبیٹرز بھی ہیں اور لوکل لوگ جب آئیں گے. یہ تو صبح کا ٹائم ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, آئی ہوپ کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بینیفٹ ہوگی. افتخار احمد شیخ جو کہ وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک اچھا سائن ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کیا, خاص کر کراچی جو ہے وہ ایک پرامن شہر ہے, اور لوگ یہاں سے باہر سے متبین بھی جو آ رہے ہیں اور اس کے اندر ایگزیبٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو. اور یہ فوڈ ایگری ہو, IT کی اگر بات کریں, اس سے قبل پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ IT کے حوالے سے ایک بڑی ایکسپو لگی تھی. تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی, اور نئے چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی جو ہے ایکسپوز کے اندر جو ہے لوگوں کو آگاہی ملتی ہے. تو یہ ایک اچھا پرامن شہر ہونے کا بھی جو ہے وہ ایک اندیہ دیتی ہے کہ کراچی شہر میں جب مسلسل اس طریقے سے بیک ٹو بیک ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ یہ ایک میسج جاتا ہے کہ دنیا کے لیے کراچی ایک پرامن شہر ہے, اور یہاں پہ اکنامی کے لیے بھی کام دن بہ دن کیا جا رہا ہے.